اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر میں شفا کے بارے میں ایک سیریز کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ صحت مند روح، جسم، ذہن اور قوت ارادی کے بارے میں ہے۔ یسوع ہم سب کے لیے آیا۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس کی یسوع فکر نہ کرتا ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات سمجھیں، خدا فکر کرتا ہے اور ہر اس چیز کی فکر کرتا ہے جس کا آپ سے تعلق ہے۔ خدا آپ کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی فکر کرتا ہے، اور اگر آپ اسے دعوت دیں گے تو وہ آئے گا اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں شفا کے عمل کا آغاز کر دے گا۔ یہ معاشی معاملات ہو سکتے ہیں، یہ معاشرتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، شاید آپ تنہائی کا شکار ہو یا شاید اپنے ماضی میں بری طرح دکھی ہوئے ہوں اور آپ قریبی تعلق بنانے سے گھبراتے ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر حصے میں شفا پائیں۔ وہ آپ کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم نئی سرے سے پیدا ہو کر بھی ہر وقت ان مشکلات میں گھرے رہ کر زندگی بتائیں جو ہر وقت ہماری زندگی کو خالی کرتی رہتی ہیں۔ گزشتہ رات ہم نے روحانی طور پر صحت مند ہونے کے بارے میں بات کی تھی۔ آج صبح ہم کافی حد تک لطف اندوز ہوئے۔ کم از کم اپنے جسم کا خیال رکھنے کے بارے میں بات کر کے میں نے تو لطف اٹھایا۔ کیا آپ صبح لطف اندوز ہوئے؟ ٹھیک ہے۔ آج رات ہم ذہنی صحت کے متعلق بات کریں گے اور کل صبح ہم آپ کی جذباتی صحت کے بارے میں بات کریں گے۔ لہٰذا آئیے پہلا تھسلنیکیوں 5واں باب 23ویں آیت دوبارہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہترین حوالہ ہے۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک ناپاک چیزوں سے الگ کر کے پاک اور مقدس اور خدا کے لیے الگ کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ جب یسوع سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے تو اس نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم صرف اتوار کی صبح ہی اس سے محبت کریں، وہ آپ کو صرف نجات ہی نہیں دینا چاہتا کہ آپ باقی زندگی اذیت میں گزارتے رہیں اور پھر جب آپ مریں تو آپ کو آسمان پر لے جائے۔ وہ اس لیے آیا کہ آپ زندگی پائیں، اور زندگی کے لیے لفظ ہے زوئے، جس کا مطلب ہے ویسی زندگی جیسی خدا کی ہے۔ اور اب میں نہیں جانتی کہ خدا کی زندگی کتنی اچھی ہے، لیکن اگر یہ مجھے مل سکتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں تب تک آگے بڑھتی رہوں گی جب تک وہ مجھے زندگی نہیں مل جاتی جو خدا چاہتا ہے کہ میں حاصل کروں۔ میں ایمانداری سے کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ یہ زندگی یسوع کی امانت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جتنی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں گزاریں۔ آپ میں سے کتنے چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی زندگی بہترین ہو؟ خیر، میرا مطلب ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں بچے پالنے کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا جیسے مجھے اپنے بچوں کو سرپرائز دینا بہت پسند ہے، ایک دن میں سوچ رہی تھی کہ خدا کو بھی ہمیں حیران کرنا پسند ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یسوع اس لیے ہوا کہ ہم باپ کے ساتھ قریبی رشتہ رکھ سکیں، اس لیے نہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مذہبی گروہ بنا لیں اور ان گروہوں میں الگ الگ ہو جائیں اور آپس میں لڑتے رہیں، اور یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے۔ اور میں اپنی کانفرنس اور دوسری کانفرنسوں کو پسند کرتی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پر ہر اس مذہبی فرقے کے لوگ آتے ہیں جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو وہاں نہ کوئی بیپٹسٹ گروپ ہوگا، نہ کوئی کیتھولک گروپ، اور نہ ہی کوئی لوتھرن گروپ ہوگا، اور نہ پینٹیکوسٹل ہوں گے۔ وہاں ایسی کوئی گروہ بندی نہیں ہوگی۔ آمین۔ لہٰذا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اہم کیا ہے، اور جو چیز سیکھنا اہم ہے وہ یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھیں۔ فرما بردار خیالات نہ ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی ایک فرما بردار زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں یہ دوبارہ کہوں گی کہ جب تک آپ اپنی خیالاتی زندگی کو فرما بردار نہیں بناتے تب تک آپ فرما بردار زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور میرا مطلب ہے کہ میں کئی برسوں سے بلکہ برسہ برس سے مسیحی تھی اور خدا سے پیار کرتی تھی اور سمجھ نہیں پاتی تھی کہ میں ہر وقت مشکلات کا شکار کیوں رہتی ہوں، اور میں ذہن کے بارے میں یہ باتیں نہیں سمجھتی تھی، اور میں نے سوچا کہ جو کچھ میں سوچتی ہوں وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے خیالات میرے اختیار میں نہیں ہیں، اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں ان غلط خیالات سے چھٹکارا پا سکتی ہوں، میں ان خیالات کے خلاف اپنا ذہن بند کر سکتی ہوں۔
مجھے ہر اس چیز کو قبول کرتے جانا ہے جو میرے دماغ میں داخل ہوتی ہے، اور نہ ہی اسے اس طرح اپنانا ہے جیسے یہ میرا اپنا خیال ہو، اور نہ ہی بار بار اپنے ذہن میں اس پر سوچتے رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد نے میرے بچپن میں مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ برسوں بعد بھی بعض اوقات میں نہیں سمجھ پاتی کہ کیوں میں اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے پاتی ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں، اور اس کے لیے اپنے ذہن کو بند کر لیتی ہوں اور ان خیالات کو یہاں نہیں آنے دیتی۔ دیکھیں، دشمن چھپ کر آتا ہے اور اس امید پر آپ کے ذہن میں خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ انہیں اپنا لیں گے، اور اگر ہم ان غلط چیزوں کے بارے میں سوچنے لگیں گے تو یہ ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوں گی، اور پھر ہمارے رویے پر، اور پھر یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے رشتے پر اثر انداز ہوں گے۔ جیسے تیرے دل کے خیالات ہیں ویسا ہی تو ہے۔ امثال 23:7۔ اس بات سے قطع نظر کہ آپ نے ذہن کے بارے میں کتنی تعلیمات سن رکھی ہیں یا نہیں سن رکھی، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بار بار اور بار بار اور بار بار سننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے الفاظ اور سوچوں کے درمیان یہ وہ دو پیغامات ہیں جنہیں سننے سے ہمیں کبھی بھی تنگ نہیں آنا چاہیے۔ آپ اپنے خیالات سے الجھ سکتے ہیں۔ آپ کو ہر اس خیال کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں داخل ہوتا ہے۔ عام طور پر میں صبح اس سوچ کے ساتھ اٹھا کرتی تھی کہ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، لہٰذا میں اٹھتی اور سارا دن پریشان رہتی۔ لیکن اگر اب اس طرح کا خیال میرے ذہن میں داخل ہوتا ہے تو میں بلند آواز سے کہتی ہوں کہ میں پریشان نہیں ہوں، اور میں آج کا سارا دن مایوسی اور ذہنی دباؤ میں نہیں گزاروں گی، کیونکہ خداوند کی خوشی میری قوت ہے۔ اب ہمارے پاس خدا کا کلام ہے تاکہ ہم خدا کے کلام سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ خدا کا کلام محض سفید صفحات پر لکھے ہوئے سیاہ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ قوت سے بھرپور ہے اور شیطان کے خلاف آپ کا ہتھیار ہے۔ اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانت داری سے سنائے۔ گزشتہ رات جب جان میک فیڈن یہاں آئے تو مجھے اچھا لگا، اور انہوں نے اپنے بچپن کے بارے میں بات کی اور جس تکلیف میں سے وہ گزرے اس سب کے بارے میں بتایا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہیں کتاب ذہن کا میدان جنگ ملی اور کس طرح اس کتاب نے ان کے ذہن کو اثر نو نیا بنا دیا، اور انہوں نے یہ چھوٹی سی کتاب اپنی جیب سے نکالی۔ کیا وہ ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا نام ہے جی میں نے دیکھ لیا، شکریہ۔ با آواز بلند خدا کے کلام کے اقرار کی قوت، اور یہ میری ہی تحریر ہے، اور یہ کہلاتی ہے اور یہ اتنی چھوٹی ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ اسے اپنی پینٹ کی پچھلی جیب میں رکھتے ہیں، اور میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی شخص اسے اپنی جیب میں لیے پھرے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیوں وہ اسے اپنی جیب میں رکھتے ہیں؟ کیونکہ جب شیطان ان کے ذہن پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ پرانی باتیں جب ان کے ذہن میں ٹیپ کی طرح چلتی ہیں جو ان کے والدین نے کہی تھی کہ تم کوڑے کے سوا کچھ نہیں ہو، اور وہ لوگ جو تم سمجھتے ہو کہ تم سے پیار کرتے ہیں تمہیں چھوڑ جائیں گے، اور وہ جان جائیں گے کہ تم اصل میں ہو کیا، تم تو محض خیر وہ جانتے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ کس طرح لڑنا ہے، اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں آج رات یہ یاد رکھیں کہ کس طرح لڑنا ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ کتاب نکالتے ہیں اور اسے کھول کر اس جگہ پہنچتے ہیں کہ خدا انہیں پیار کرتا ہے یا کہ وہ مسیح میں کیا ہیں، اور بآواز بلند ان تمام حوالوں کا اقرار کرتے ہیں اور ابلیس کو بھاگنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ابھی بھی ہمارے پاس یہ چھوٹی کتابیں موجود ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ انہیں باہر جا کر خرید سکتے ہیں، اور اگر باہر نہ ہو تو آپ آن لائن آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو آئیے 2 کرنتھیوں 10 کی 4 اور 5 آیت، اس لیے کہ ہمارے لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ اب قلعہ ایک ایسی جگہ ہے جسے دشمن نے کھود کھود کر خود کو چھپانے کے لیے مورچہ بندی کی ہوتی ہے، لہذا تاکہ وہ سامنے آئے بغیر آپ پر حملہ کرے۔ اور یہاں بات ذہن میں موجود قلعوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ 5ویں آیت کہتی ہے چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو، یعنی ذہن کے سارے عمل کو جو خدا کی حقیقی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو اور مقصد کو قید کر کے مسیح خداوند یسوع مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے ذہن میں قلعے ہوتے ہیں، یعنی وہ جگہیں جہاں دشمن نے ہم سے جھوٹ بولا اور بہت عرصے تک ہمیں فریب دیتا رہا ہے،
اور خود کو یہاں چھپائے رہتا ہے، اور پھر وہ ایسی باتیں آپ کو کہنے لگتا ہے کسی بھی مناسب موقع پر کہ اگر آپ انہیں اپنا خیال سمجھنے لگیں اور ان پر یقین کرنے لگیں تو یہ آپ کی زندگی میں خدا کے منصوبے کو الٹ پلٹ کر رکھ سکتی ہے اور آپ کو آپ کی منزل سے ہٹا دیتی ہے۔ اس کی پسندیدہ بات آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کتنے برے ہیں اور کس طرح آپ ہر وقت غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور آپ کبھی بھی اپنے ماضی سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کوئی آپ کی فکر نہیں کرتا اور آپ کو کبھی بھی ملازمت نہیں ملے گی اور کبھی بھی آپ کی تنخواہ نہیں بڑھے گی اور آپ کبھی بھی نئی کار نہیں خرید سکیں گے۔ ابلیس کی ہر چیز کبھی اور کبھی نہیں پر مشتمل ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، لیکن جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا کے ساتھ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہتھیار ہمارے پاس ہے اس میں پہلا اور سب سے بڑا ہتھیار خدا کا کلام، یسوع کا نام اور یسوع مسیح کا خون، ان سب میں قوت ہے۔ خدا کا کلام، یسوع کا نام اور اس کا خون، ان سب میں قوت ہے۔ خدا کا کلام، یسوع کا نام اور اس کا خون۔ میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات جب آپ کے ذہن پر حملہ ہوتا ہے تو آپ کو اپنا منہ کھولنا اور کہنا ہے کہ یسوع، یسوع، اس نام میں قوت ہے۔ یہاں تک کہ اب میں آپ کو یہ بتانا نہیں چاہتی کہ میں کتنے عرصے سے مسیحی تھی، لیکن میں اس سب کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں جانتی اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ آپ کو سکھاؤں کہ آپ خود اپنی سوچوں اور خیالات پر اختیار رکھ سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی نافرمان خیالات رکھتے ہوئے فرما بردار زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتے تو فارغ بیٹھے سارا دن کھانا کھانے کے بارے میں نہ سوچتے رہیں، سارا دن کھانے والے میگزین نہ پڑھتے رہیں، اپنا ذہن کسی اور کام میں مصروف کریں۔ آمین۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ محبت میں چلنا چاہتے ہیں جس نے آپ کو تکلیف دی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ، تو پھر فارغ بیٹھے سارا دن یہ نہ سوچتے رہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ کس قدر بے انصافی پر مبنی تھا اور آپ کو وہ کتنا برا لگتا ہے، اور پھر سوچیں کہ آپ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہیں کریں گے بلکہ اچھا سلوک کریں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ جو کچھ یہاں ہمارے اندر ہے وہی باہر آتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں سوچتے رہیں گے وہی ہمارے منہ سے نکلے گا، اور اگر ہم خود کو سننا سیکھ جائیں گے تو ہم اپنے بارے میں بہت کچھ ایسا جانیں گے جو شاید ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ سب کہیں ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں اس کے احکام کو رکھنا ہے، تبھی ہم ان پر عمل کر کے قابل ہوں گے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ خیال رکھوں گی کہ آپ خدا کے کلام کے بارے میں سوچنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ کیا آپ سارے دن میں ایسا وقت نکالتے ہیں جب آپ صرف کلام پر غور کرتے ہیں، یا کیا آپ 5 سے 10 منٹ نکالتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں یا چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہوں تو بلند آواز میں خدا کے کلام کا اقرار کرتے ہیں؟ میں ہر دن کلام کا اقرار کرتی ہوں، میں 40 برس سے ایسا کر رہی ہوں۔ یہ زندگی تبدیل کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے ذہن کو نیا بناتے ہیں اور پھر آپ جان جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ اپنے غلط خیالات کو پہچانیں گے اور آپ بہت جلد پہچان جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو ان کے غلط ہونے کا احساس ہو، آپ 3 گھنٹے تک ان برے خیالات کے بارے میں سوچتے نہیں رہیں گے۔ آپ انہیں پہچان لیں گے اور فوری طور پر جان جائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یشوع 1:8 یہ بہت اچھی آیت ہے۔ یہ ان پہلے حوالوں میں سے ہے جو میں نے اس وقت سیکھا جب میں نے بائبل کا مطالعہ شروع کیا۔ یہاں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے بول نہیں سکتے، بلکہ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ اسے ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ اور اس کا آغاز بولنے اور اس کے بارے میں سوچنے سے ہوتا ہے، اور پھر ہی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت تک اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، اور جب آپ یہ سب کرتے ہیں تو لکھا ہے تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا، یعنی اسے عقل مندی سے حل کریں گے اور اچھی کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خیالات کی زندگی ہمیں برے رویے سے اچھے رویے میں لے جانے کے لیے پل کا کام کرتی ہے۔ آپ میں سے کچھ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے آپ کسی شکنجے میں ہیں۔ شاید ایسا ہو بھی۔ فرض کریں کہ آپ شدید غصے کے عادی ہیں اور آپ نے اپنی ساری زندگی شدید غصہ کرتے گزاری ہے، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کس بارے میں غصے میں ہیں۔ آپ بس اپنے غصے پر قابو نہیں کر پاتے، لہٰذا آپ سوچتے ہیں آپ نے یہ سوچا اور کہا ہو، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ پچھلے 20 سال سے مجھے شدید غصہ آتا ہے، میں آپے سے باہر ہو جاتی ہوں، میں غصے پر قابو نہیں پا سکتی، مجھ سے غصے پر قابو نہیں ہوتا، مجھے شدید غصہ آتا ہے۔ لہٰذا جتنا زیادہ آپ اس بارے میں سوچیں گے اور زبان سے کہتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ لہٰذا اب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے کلام سے سیکھا ہے کہ سورج ڈھلنے تک آپ کی خفگی نہ رہے، اور آپ ناراض نہیں رہنا چاہتے ہیں، اور آپ درست کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہو پاتا۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پاک روح کی رہنمائی میں کوشش کریں، لیکن بائبل میں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ ہم محض تبدیل ہونے کی کوشش کرنے سے تبدیل ہو جائیں گے۔
ہم مسیح میں قائم رہنے سے اچھا پھل لاتے ہیں. جتنا زیادہ وقت ہم یسوع کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس کی مانند بنتے جائیں گے. اب اسیوں 4 باب 3 آیات ہم 22 اور 24 پر غور کریں گے اور 23ویں فی الحال چھوڑ دیں گے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، یعنی اپنی پرانی خودی کو کھینچ کر خود سے الگ کر ڈالو جو آپ کی پرانی کردار اور زندگی گزارنے کے طریقے کو ظاہر کرتی ہے، جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے. اب اگرچہ ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہارے لیے یہ کر دیا ہے، اب آپ اپنی پرانی زندگی کو اتار پھینکو. 24ویں آیت کہتی ہے اور نئی انسانیت اثر نو پیدا کی گئی، خودی کو پہنو جو خدا کے مطابق خدا کی طرح سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. پرانی انسانیت اتار دو اور نئی انسانیت پہن لو. دوبارہ پرانی زندگی جینا چھوڑ دو اور نئی زندگی جیو. جیسے پہلے کرتے تھے اس طرح سے کام کرنا چھوڑ دو اور اس طرح کام کرو جیسے کرنا چاہیے. اچھا خداوند میں چاہتی ہوں لیکن میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ 23ویں آیت ان کے درمیان پل ہے. اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ یعنی اپنی زندگی کے ہر دن ایک نیا روحانی ذہنی رویہ اختیار کرو. اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو ہر صبح میں تھوڑا وقت نکالتی، چاہے یہ 1 منٹ یا 5 منٹ ہوں، اور اس وقت میں اپنے ذہن کو کچھ چیزوں کے لیے تیار کرتی ہوں. کلسیوں 3 کہتی ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، اپنا ذہن تیار کرو اور قائم رکھو. میں اس بارے میں ابھی بات نہیں کروں گی، لیکن آج پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے میں ایک تیار ذہن کی قوت کے بارے میں بات کروں گی. میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ اپنے ذہن کو کسی بات پر لگاتے ہیں اور خدا سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈھیر حکمت نیچے آتی ہے، اور آپ مسیح میں جو آپ کی قوت ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، اور ابلیس آپ کو نہیں روک سکتا. لیکن آپ کو اپنا ذہن درست سمت میں لگانا ہے. جب آپ اپنے ذہن کو تیار کرتے ہیں اور پھر ادھر ادھر گھومتے نہیں رہتے، اسی پر قائم رہتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ قرض میں سے نکلیں گے، اور پھر آپ مال میں چلے جاتے ہیں. ایک غلطی، اور وہاں 75% ڈسکاؤنٹ سیل لگی ہے اور آپ کو بالکل بھی ایسی جگہ نہیں ہونا. آمین. آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، پاک روح آپ سے کہہ رہا ہے آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. آپ قرض میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور جسم کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. لہٰذا آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں کہ اگر آپ کو خود کو کان سے پکڑ کر اس مال سے نکالنا پڑے تو نکالیں. بائبل کہتی ہے اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے، اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال. بعض اوقات ہمیں خود پر سختی کرنا پڑتی ہے. میں کبھی کبھی خود سے کہتی ہوں جوائس منہ بند کرو. میرا مطلب ہے بس اپنا منہ بند رکھو، تمہیں مزید ایک بھی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ میں سے کچھ لوگوں کو خود سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو دن میں کئی مرتبہ خود سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ کریں کہ اپنے ذہن میں ارادہ کریں اور پھر جیسے ہی آپ کا جسم آپ کو اکسائے تو اسے بدل ڈالیں. اپنے ذہن میں ارادہ کریں اور ذہن کو اس پر مرکوز رکھیں اور سارا دن اس پر قائم رہیں. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اگلے دن یہ کرنا تھوڑا سا آسان ہوگا، اور اس سے اگلے دن اور آسان ہو جائے گا، اس سے اگلے دن نسبتاً اور آسان ہو جائے گا، اور پھر مزید آسان. اور پھر بہت جلد سوچیں گے کہ آپ کیسے اس بگاڑ میں جیتے رہے ہیں، کیونکہ اب یہ آپ کو غیر فطری لگے گا. اور پھر بہت جلد وہ وقت آئے گا جب آپ کے لیے یہ فطری ہو جائے گا کہ آپ خود بخود وہ کرنے لگیں جو درست ہے، جیسا کہ اس وقت غلط کرنا وہ کرنا آپ کو فطری لگتا ہے. ایک صحت مند ذہن کی خصوصیات. آج بات کرنے کے لیے میرے پاس بہت سی اچھی چیزیں ہیں. اچھا، تو اگر آپ کے پاس ایک صحت مند ذہن ہے، یاد رکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں زندگی کے ہر پہلو میں صحت مند ہونے کی. سب سے پہلے ایک صحت مند ذہن ایک پرسکون ذہن ہے. لوگ کہیں گے خیر میں صرف ذہن کا سکون چاہتی ہوں. لوگ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، اور اسی ذہنی سکون کے لیے بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں. ایک ماں نے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے بتایا جو ہیروئن کا نشہ کرتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اپنے ذہن کو بند کرنے کا اس کے پاس واحد یہی طریقہ تھا. خیر دیکھیں، وہ ان اصولوں کو نہیں سمجھتا تھا، وہ تو شاید خدا کو بھی نہیں جانتا تھا، تو اس سے مدد کس طرح مانگتا؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کا ذہن کس قدر بڑے بگاڑ کا شکار ہے. خدا آپ کے ذہن کو نیا بنانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. یہ ایک ہی دن میں تو نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں کہ آپ 40 برس تک غلط سوچتے رہیں اور پھر آپ درست سوچنے کا فیصلہ کریں اور سوچیں کہ چیزیں درست کیوں نہیں ہو رہی. اس میں وقت لگتا ہے. میں پچھلے 40 برس سے اس پر کام کر رہی ہوں
اور مجھے بہت سی فتوحات ملی ہیں، بہت سی، لیکن میں کبھی بھی وہ کرنا بند نہیں کروں گی جس نے آج مجھے یہاں تک پہنچنے میں مدد دی ہے۔ آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں وہ کرنا بند نہیں کروں گی جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ بائبل کہتی ہے قائم رہو۔ غلطیوں 5:1 مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو، یعنی جس سے نکل چکے ہو اس شکنجے میں دوبارہ نہ آؤ۔ بعض اوقات ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ہمیں ایک فتح حاصل ہوتی ہے تو ہم وہ کرنا روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فتح ملی ہوتی ہے۔ اگر آپ قائم رہتے ہیں تو حاصل کرتے ہیں، اگر آپ قائم رہتے ہیں تو حاصل کرتے ہیں اور قائم رہتے ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ہم خبردار رہیں، کیونکہ ابلیس دھاڑنے والے ببر شیر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے۔ فتح حاصل کرنے کے لیے اتوار کی صبح کے 45 منٹ سے کہیں زیادہ وقت درکار ہے۔ اب یہ صاف ظاہر ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کیونکہ آپ یہاں جمعے کی رات موجود ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ عام طور پر جمعے کی شام کیا کرتے ہیں، لیکن میں خوش ہوں کہ جو کچھ آپ عام طور پر کیا کرتے ہیں اس کے بجائے آپ یہاں ہیں۔ آمین۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم کسی بھی نائٹ کلب کے مقابلے میں آج شام یہاں بہتر موسیقی سن رہے تھے۔ آمین۔ آپ ایک پرسکون ذہن، اچھا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، میں فکر مند رہتی ہوں۔ خیر، آپ ایسی بے وقوفانہ باتیں کہنا چھوڑ دیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ویسا نہیں کر سکتی۔ میرا مطلب ہے جو کچھ بھی خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے یا کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اس کی فرما برداری کرنے کے لیے ہمیں صلاحیت بھی دیتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، دراصل ذمہ داری نہ لینے کا ایک برا بہانہ ہے۔ ٹھیک ہے، فکر مندی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم اس لیے فکر کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے ہم اسے سوچ سکتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا نہیں آ سکتا، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اب میں دعا کرتی ہوں اور خدا مجھے اچھے آئیڈیا دیتا ہے، لیکن آپ انہیں یہاں سے حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آپ انہیں یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہاں اوپر سے آتے ہیں، یہ یہاں سے باہر نہیں آتے۔ جی ہاں، آپ روحیں ہیں، آپ کی شخصیت کا گہرا ترین حصہ آپ کے پاس آپ کی جان ہے، اور آپ ایک جسم میں رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب ایک ہی وقت مختلف چیزوں کی فکر کا شکار ہوتے ہیں، لیکن فکر کرنا ایسے ہے جیسے آپ کسی ہلنے والی کرسی پر بیٹھے ہوں اور سارا دن جھولتے رہیں۔ یہ آپ کو مصروف تو رکھتی ہے لیکن کہیں لے کر نہیں جاتی۔ اب میری بات سنیں، فکر مندی آپ کے لیے کوئی بھلائی نہیں کرتی ہے، یہ آپ کے مسائل حل نہیں کرتی ہے، بلکہ آپ کے مسائل میں ضرور اضافہ کر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں وہی ملتا ہے جس کا ہم یقین کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی چیز کے بارے میں سوچنے میں کوئی برائی نہیں۔ بعض دفعہ میں بھی سوچتی ہوں، میں جسے دعائیہ سوچ کہتی ہوں یا اس کے بارے میں خدا کے ساتھ سوچنا کہتی ہوں، ان چیزوں کے بارے میں دعا کریں، اپنے ذہن میں کچھ دیر اس پر غور کریں، کیا یہ ٹھیک محسوس ہوتا ہے؟ اب اس کے لیے تھوڑی دیر اور دعا کریں، خدا کا انتظار کریں۔ لیکن جب میں کسی سنجیدہ مشکل کا شکار ہوتی ہوں تو اس کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، اگر میں اس مقام تک پہنچ سکتی ہوں جہاں میں کسی طرح کی فکر نہ کروں تو کوئی بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ اس قدر فکر نہیں کرے گا، کیونکہ میں تو ایک پیشہ ور فکر کرنے والی تھی۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ میں تو آپ کے مسائل کے لیے بھی فکر مند ہوتی ہوں، یعنی اگر میرا اپنا کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو میں آپ کے مسائل میں شریک ہونا پسند کرتی ہوں اور اس کی فکر کرنے لگتی ہوں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتی۔ میں فکر کرنے کے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتی تھی۔ اور جب میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، اور اگر میں آپ کو وہ سب باتیں بتاؤں جن کے لیے میں اس وقت فکر مند تھی، ان میں سے ہر ایک کے لیے میری فکریں مختلف تھیں، اور یہ سب بڑے ہو کر جانتے ہیں کہ وہ بہت ٹھیک اور اچھے ہو گئے ہیں، تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے وہ وقت ضائع کر دیا۔ اور ڈیو مجھے کہا کرتے تھے اپنی فکریں خدا پر ڈال دو، وہ سب کچھ سنبھال لے گا، اور میں کہتی آپ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور ہمارے مقابلے میں درست ہو تو ہم اس میں خامیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک بیٹی بہت بکھیرا ڈالا کرتی تھی، اور میرے خدا، میں سوچا کرتی تھی کہ یہ بچی اگر میرا گھر چھوڑے گی تو اسے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے کپڑے کہاں ہیں، اسے یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس کی کار کی چابیاں کہاں ہیں، وہ تو اپنے جوتے بھی تلاش نہیں کر پائے گی، میں نہیں جانتی کہ وہ کیسے اپنا گھر چلائے گی۔
اور اب حقیقت یہ ہے کہ وہ منسٹری میں نہیں لیکن ذاتی طور پر میرے لیے کام کرتی ہے، اور اپنی زندگی کو ترتیب دینے کے لیے میں اسے پیسے ادا کرتی ہوں۔